الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدقے دل سے شہادت کی تمنا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اس کی شہادت کی ہی موت آئے گی، اگرچہ وہ اپنے بستر پر طبعی موت ہی مر جائے۔ جناب، ہمارے ساتھ آج آپ ناظرین ضرور جڑے رہیے، ضرور، یہ میری دست بستہ آپ سے گزارش ہوگی۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں، جتنے بزرگ، جتنے جوان، میں سب سے گزارش اگین کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کو آپ نے مس نہیں کرنا صاحب، کیونکہ یہ ایسا پروگرام ہے کہ جس کو اگر آپ سمجھ گئے نا صاحب تو بہت سی گتھیاں انشاءاللہ آج آپ کے ذہن میں جو ہیں وہ جو الجھی ہوئی ہیں نا، بلا وجہ کی جالیں بنائی ہوئی ہیں، وہ حل ہو جائیں گی۔ اچھا اب آئیے ذرا تصوری میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میں 31 اکتوبر ہے، 1929 کا دن ہے، امت مسلمہ کے لیے ناظرین انتہائی رنجیدہ کر دینے والا دن ہے، جبکہ ایک ہستی انتہائی خوشی سے اور شادمانی سے نہال ہو چکی، یعنی عالم یہ ہے صاحب، اس دن اس ہستی کا معاملہ یہ ہوگا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو کر وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے والی ہیں۔ تاریخ کے کرتاز پہ ناظرین اس ہستی کا تعارف کسی ممتاز عالم دین کی حیثیت سے نہیں، کسی مفتی کی حیثیت سے نہیں، کسی فقیہ کی حیثیت سے نہیں، کسی محدث کی حیثیت سے نہیں، کسی مولانا کی حیثیت سے نہیں، کسی صوفی کی حیثیت سے نہیں، کسی عبادت گزار اور شب زندہ دار کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عام سے مگر انتہائی خاص بڑھئی کے بیٹے کی حیثیت سے ہے صاحب۔ عجیب ایمان افروز منظر تھا کہ اس رات اس ہستی نے حسب معمول نماز تہجد ادا کی، اس کے بعد فجر اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہی تھے کہ اس دوران جیل کا داروغہ پولیس گارڈ اور مجسٹریٹ کے ساتھ اس ہستی کو تختہ دار پر لے جانے کے لیے آ گئے۔ مجسٹریٹ کے جملے ادا ہوئے کہ تیار ہو جاؤ کہ وہ گھڑی آ گئی۔ یہ خوشخبری سن کے اس ہستی نے جواباً کہا کہ میں خوشی سے تیار ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو حشاش بشاش اور خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے، یعنی اس خوشی اور مسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے مجسٹریٹ حیران و پریشان تھا صاحب۔ مجسٹریٹ نے آپ سے پوچھا کہ کوئی حسرت، کوئی آرزو، کوئی وصیت؟ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والے یہ پروانے مسکرائے اور لب کشائی کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 رکعت نفل بطور شکرانہ ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں، بس جلدی جلدی نفل ادا کیے، یہاں تک کہ موجود لوگوں کو اس بات کا خیال نہ رہے کہ وہ نماز میں اس لیے دیر کرتے ہیں کہ کہیں پھانسی میں تاخیر نہ ہو۔ نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیوانہ اپنے تیز قدموں کے ساتھ، یعنی تیز قدم اٹھاتے ہوئے تختہ دار کی جانب بڑھ رہا ہے، اور چہرے پر آپ دیکھیے کوئی ملال نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے صاحب، بلکہ چہرہ جو ہے ایک چمکدار چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کائنات کے سب سے عظیم ترین کاز کے لیے وہ شخص اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ عجب شان ہے صاحب، یعنی قیدیوں کی بیرکوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے قیدیوں کو سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور قیدی ان کو اللہ حافظ بھی کہہ رہے ہیں، اور جیل پورا جو ہے ایک نعرے کے ساتھ جو گونجتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک بوس صدائیں گونج رہی ہیں۔ تختہ دار پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کے ہاتھ پاؤں ناظرین باندھ دیے گئے ہیں، آنکھوں پر سیاہ پٹی ہے اور سر پر سیاہ ٹوپ چڑھا دیا گیا ہے، اور اس دوران اس غیرت مند مسلمان کی آواز بلند ہوئی اور وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے بدبخت راجپال کو قتل کیا، تم گواہ رہنا کہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور پھانسی کے پھندے کو بوسہ دیا، چوما، اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کے نیچے سے تختے کو کھینچ دیا گیا اور چند ہی لمحوں میں آپ کی روح پرواز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں پہنچ گئی۔ ناظرین کرام، ناموس رسالت پر اس شان سے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں سجانے والے اور موت کو گلے لگانے والے کون تھے؟ آپ جانتے ہیں کون تھے؟ یعنی وہ ہستی تھے جو بظاہر ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک بڑھ
بڑھئی کے بیٹے تھے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر خاص تھے کہ 21 برس کی عمر میں اس کائنات کے سب سے عظیم مشن اور سب سے عظیم مقصد یعنی ناموس رسالت کی محافظت کے سپاہی بن گئے کہ جب ہندو پبلشر راج پال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے ناقابل برداشت خیالات پر مبنی ایک کتاب چھاپی جس کا میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، جس کی اشاعت پر پورے ہندوستان جو ہے مچل گئے تھے اور پورے ہندوستان کے مسلمان مچل بھی گئے تھے اور انتہائی تڑپ بھی گئے تھے، ہر طرف ایک بے چینی کا عالم تھا۔ کبھی کشمیری گھرانے کے غازی خدا بخش اٹھے مگر وہ کامیاب نہ ہوئے، کبھی افغانستان کے پٹھان گھرانے کے غازی عبدالعزیز اٹھے مگر وہ بھی کامیاب نہ ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ قدرت نے اس صحرا تالے من کے بیٹے علم الدین رحمت اللہ علیہ کے سر اقدس پر سجانا تھا کہ جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ راج پال کو واصل جہنم کر دیا، جن کا مقدمہ یہ تاریخ حقیقت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے لڑا، یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دینے کی بات آئی صاحب تو طلب کا معاملہ یہ تھا، اور یوں کہیے کہ عشق کی پکار ایسی تھی صاحب کہ بس آپ جو ہے کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے تھے۔ ایک بات آپ کو بتلاؤں ناظرین یہاں پہ، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ماہرین قانون یعنی جتنے بھی اس وقت ماہرین قانون تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر غازی علم دین رحمت اللہ علیہ اپنے جرم سے انکار کر دیں تو مقدمہ کافی حد تک کمزور بھی ہو جائے گا اور وہ قابل بریت بھی جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن علم الدین رحمت اللہ علیہ شہید ناظرین کسی ایسی تجویز پر عمل نہ کیا بلکہ یکسر آپ نے مکمل طور پہ انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلسلے میں نمائندہ وفد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے رابطہ کرتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ علم الدین رحمت اللہ علیہ شہید کو اپنے اقبال جرم سے انحراف کرنے کی جو آپ ترغیب دے باقاعدہ، لیکن علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے روتے ہوئے جو جملے فرمائے نا ناظرین وہ عشق کی یوں کہیے کہ مضامین کے اوپر ایک تاج کی طرح مطلب ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی میلے لباس میں دیکھا ہے تو وہ بھی قابل گردن زدنی ہے۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ ناظرین جو آج بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں گونجتا نظر آتا ہے کہ اسی گلہ ہی کر دے رہ گئے تے بازی ترخاردہ پتر لے گیا۔ واقعی ناظرین غازی علم دین رحمت اللہ علیہ بازی لے گئے کہ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو اس شان سے اٹھا کہ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے نکلا صاحب، اس دھوم سے نکلا کہ روایتیں بتاتی ہیں اور تاریخیں بتاتی ہے کہ تقریباً 6 لاکھ نفوس آپ کے جنازے میں موجود تھے، 6 لاکھ نفوس، اور 5.5 میل پر مبنی وہ جنازہ تھا، اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے دستے مبارک سے غازی علم دین رحمت اللہ علیہ کو لحد کے سپرد کیا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین، یعنی اس وقت آپ سوچئے کہ بر صغیر میں کروڑوں مسلمان موجود تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے جس ہستی کا چناؤ کیا، اگین وہی بات، وہ کوئی عالم دین نہیں، کوئی مولانا نہیں، وہ حافظ قرآن نہیں، وہ درویش نہیں، وہ عبادت گزار نہیں، وہ ایک بڑے کے بیٹے تھے صاحب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 سال کے نوجوان کے ذریعے سے ایسا کام لے لیا جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آغاز کر ہمارے ساتھ اس وقت 2 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں، اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب محمد متین خالد صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے میں ظاہر ہے اس بات پہ آنے سے قبل جو ہے میں چاہوں گا کہ لوگوں کو بنیادی طور پہ آپ ڈاکٹر صاحب غازی علم دین رحمت اللہ علیہ کا وہ تعارف جس کو لوگ سننا چاہیں گے وہ کروائیں، اور یہ بھی مطلب بتائیں خاص طور پہ کہ جو تحریک پیدا ہوئی تھی بنیادی طور پہ وہ کیسے ہوئی تھی، اور جو راجپال تھا اس کو آپ نے کیسے واصل جہنم کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، ایک بہت ہی بڑی تاریخی شخصیت ہماری ہسٹری کی جن کے بارے میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں، غازی علم دین شہید۔ اگر ہم غازی علم دین شہید کا تعارف دیکھتے ہیں جنید صاحب، اور اس دور کو دیکھتے ہیں اور ان کے کارنامے کو دیکھتے ہیں اور جو عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا اس کو دیکھتے ہیں، تو جنید صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس ملت کی زندگی کا مرکز و محور کیا ہے اور اس امت کی اجتماعی زندگی محفوظ کیسے رہتی ہے۔ بالکل ایسے اس کا جس کو کہتے ہیں نا ایک تھرمامیٹر، ایک کرائٹیرین، ایک پیمانہ، ایک سٹینڈرڈ غازی علم دین شہید بھی ہیں۔ واہ! یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں پہ انگریز کی حکمرانی تھی، مسلمان
غلامی کے اندر اور سامراج کے تسلط میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی ویلیوز پر، ان کی اقدار پر، ان کے شاعر دینی پر طرح طرح کے حملے کیے جا رہے تھے۔ ایسا ہی شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں چل رہی تھیں جن کا مقصد یہ تھا کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو پھر سے اپنے مذہب سے برگزیدہ کریں اور ان کو کمزور کریں، اور مسلمانوں کا نام و نشان جو ہے ہندوستان سے مٹا دیا جائے۔ اس ماحول میں یہ المیہ پیش آیا جس کو انجام تک پہنچایا غازی علم دین شہید نے۔ ٹھیک۔ اچھا، غازی علم دین شہید کا اگر آپ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر بھی کر دیا، آپ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو وہ کسی بڑے روحانی یا کسی بڑے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی گھرانے سے ان کا تعلق نہیں تھا، بالکل ایسا، بلکہ ان کا تعلق ایک عام گھرانے سے تھا۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، ان کا تعلق ایک عام گھرانے سے تھا، ان کے والد جو تھے بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور غازی علم دین شہید نے بھی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بہت مختصر مسجد محلے کی مسجد کے اندر حاصل کی۔ اندرون شہر میں وہ محلہ ہے جہاں پہ ان کا قیام تھا، جہاں ان کا آبا و اجداد رہتے تھے، آج تک وہ محلہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی جب تعلیم سے نکلے تو انہوں نے اپنے والدی کا پیشہ سیکھا، وہی کام سیکھا، بڑھئی کا کام سیکھا، یعنی کوئی واضح معنوں میں، نمایاں معروف معنوں میں وہ کوئی دینی یا اس طرح کی شخصیت جیسا کہ تربیت کرنے والی شخصیت نہیں تھی۔ اس ماحول کے اندر جہاں دوسرے مسائل پیدا ہو رہے تھے، ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ راجپال جو پبلشر تھا، ایک ہندو پبلشر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے ایک ہندو مصنف کی کتاب شائع کر دی، ٹھیک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اچھا، اس پہ اب پورا ایک مہم چل پڑی، ٹھیک، پورے ہندوستان کے اندر ایک کمپین چل پڑی، ٹھیک ہے، ایک احتجاجی مہم چل پڑی، مسلمانوں کے اندر ایک خلفشار پیدا ہوا، ایک اشتعال کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اچھا، اب یہ ایک فضا بن گئی تھی، یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غازی علم دین شہید نے ایک دم سوچ سے اٹھے اور آ کے راجپال پہ حملہ کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ پورے ہندوستان کے اندر ایک افراتفری کی فضا تھی، ملت اسلامیہ ایک درد، غم اور کرب کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ میرا خیال ہے 1924 میں یہ مطلب ابتدا ہوئی تھی تقریباً۔ اچھا، بالکل۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہوا اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ ہر گھر کی یہ ڈسکشن تھی، ایسا ہی، ہر خانقاہ اور ہر مسجد کی یہ ڈسکشن تھی، جی ایسا ہی، مسلمانوں کے ہر جلسہ گاہ کی ڈسکشن تھی۔ یعنی جس وقت راجپال نے یہ کتاب شائع کی تو جو خلافت کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا، اس پہ انگریز نے دفعہ 144 لگا دی، تو اس پر خلافت کمیٹی نے احتجاج کا جب فیصلہ کیا تو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا نا علامہ اقبال کا کہ اسی تو گلاں ہی کرتے رہ گئے تھے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں مسلمان سراپا احتجاج ہو رہے تھے، اور خلافت کمیٹی نے کہا کہ اب ہم دفعہ 144 کو توڑیں گے۔ ٹھیک، تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ ایسے حالات ہیں، ابھی آپ ایسا فیصلہ نہ کریں۔ ٹھیک، ابھی یہ ڈسکشنز یہ ہو رہی تھی کہ غازی علم دین شہید نے فیصلہ کر دیا۔ واہ! اور وہ جو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور فیصلہ کیسے کر دیا کہ دفعہ 144 کے دوران دلی دروازہ میں جلسہ ہوا جس میں عطا اللہ شاہ بخاری نے خطاب کیا، اور آپ جانتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری وہ خطیب تھے، پانی میں آگ لگانا ان پہ ختم تھا۔ اور جب وہ بات کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ وہ دیکھ کے منظرنامہ بیان کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے راجپال نے کیا لکھا ہے؟ ٹھیک، تمہارے رسول کی حرمت پہ، امہات المومنین کی حرمت پہ حملہ کیا، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کھڑی آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، پورا مجمع واپس مڑ گیا، وہ جو جملے پورا مجمع واپس مڑ گیا، اور ایسے لگا واقعی سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہے وہ دلی دروازے کے گیٹ پہ کھڑی امت مسلمہ کے اقدام کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اچھا، اس میں غازی علم دین بھی تھے، انہوں نے بھی یہ ساری سنی، تو ظاہر ہے یہ وہ کیفیات تھی جس کے نتیجے میں آگے چل کر کے اچھا اس میں ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہمارے ساتھ ملک کے ظاہر معروف اسکالر جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے ظاہر ابھی تو چونکہ اس کی یہ بھی بات ہونی ہے کہ واصل جہنم کس طرح کیا، وہ ذرا پہلو میں آپ کی طرف آ کے مزید اس کو ڈسکس کروں گا، لیکن تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ بھی ہم بات کریں۔ یہ جو کتاب ہے جس کے میں اس کتاب کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس کتاب کا نام لینا ہی گستاخی ہے میرے حساب سے، بات یہ تو یہ جو راجپال ملعون تھا، اس نے جو یہ کتاب چھاپی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ ایک تو یہ، دوسرا اگین وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ اب غازی خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی اٹھے، ان کے بارے میں بتائیے۔ غازی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اٹھے، لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو مطلب حصہ تھا وہ کسی اور کا تھا، لیکن ان دونوں حضرات کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں بھی بتائیے کہ انہوں نے کیا کیا، اور پھر ان کے خلاف جو اقدامات و مقدمات اس وقت انگریز سرکار نے کیے وہ کیا تھے، ذرا بتائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ غازی علم الدین شہید علامہ اقبال کے مرد مومن ہیں، واہ، جس میں
دل و دماغ کی یکجائی اور یکسوئی ہے، اور اسی کو مرد مومن کہتے ہیں۔ اور وہ یکسوئی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اگر قرآن میں یہ کہا جاتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ جس نے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اذیت دی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے تکلیف دی، جس نے گراں بات کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے میری توہین کی گئی۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہمیت کیوں ہے؟ بنیادی اسلام کا بنیادی مقصود جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ میں اب جو نبی بھیج رہا ہوں میں اس کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے یہ ماضی کی میری الہی کتابوں کی طرح انحراف ناممکن ہے۔ آپ الفاظ پھاڑ بھی دیں تو دلوں میں بس رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں اور اس کی عظمت اور اس کی حرمت کا جہاں تک تعلق ہے وہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے یہ کیوں موومنٹ ہوئی؟ جب تک انگریز یہاں نہیں آیا تھا وہاں پر ہندو مسلم چپکلش تو تھی سیاسی، مگر اس کا دینی رنگ یہ نہیں تھا۔ مسلمان بھی احترام کرتے تھے اور ہندو بھی احترام کرتے تھے۔ جب انگریز یہاں پر آیا ہے اور اس نے اندلس میں یہی رویہ اپنایا تھا کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے مہم چلائی تھی، وہ یہاں پر ہندوؤں کے ساتھ مل کے چلائی، اور اس کے پس منظر میں جو اس وقت دور تھا راج پال کے اینڈ پبلشرز جو اینڈ سنز یہ 1912 میں بنی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا لوٹ کے دیکھیں تو جہاں ہندو مسلم موومنٹ علی گڑھ کی چلی تھی وہاں اردو ہندی جھگڑا تھا، گو رکشا کی موومنٹ تھی، کانگریس تھی، پھر مہا سبھا تھی، اور تقسیم بنگال تھی 1905 جو 1911 میں ختم ہوئی اور 1912 میں پبلشنگ ہاؤس بنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ خلافت موومنٹ ایک یکجائی کی کیفیت تھی، مگر اس یکجائی نے بہت دوریاں پیدا کی اور اس میں مہا سبھا اور اس میں شدی سنگٹھن اور RSS نے جنم لیا، اور یہ لوگ آدھے کانگریس کے ممبر ہوتے تھے اور آدھے یعنی RSS کے ممبر ہوتے تھے، یہ دونوں یکجا چل رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے خلافت موومنٹ ترکی میں ختم ہو گئی ہے، یہاں ہم نے ان کا کمر توڑ دی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم اب اتنا زور دکھا کے ان کو ختم کر دیں، اور یہ ہر بار کرتے رہتے ہیں، یہ اسی کی ایک موومنٹ تھی۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ 1923 سے شروع ہوا اور مسلمانوں نے احتجاج کیا، اس احتجاج کی پرواہ نہ کی گئی، اور راج پال جو ہے یہ آج بھی انڈیا میں موجود ہے اور پاکستان کے مرتد ملحد مذاہب سے وابستہ لوگوں کی کتابیں آج بھی شائع کرتا ہے۔ سلمان رشدی ہے، یہ اور لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، جی وہی ادارہ ہے، ہندوؤں نے اسے اپنا ایک مائل سٹون بنا لیا ہے۔ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ اب اس میں کیا تھا؟ اچھا اب ذرا غازی خدا بخش اور غازی عبدالعزیز کا بتائیے۔ یہ ہے وقت سے مٹ گیا۔ جی بالکل، اس میں یہ تھا کہ غازی خدا جب یہ موومنٹ چلی ہے اسے پہلے سزا دی گئی چھوٹے عدالت سے 6 مہینے بامشقت راجپال کو اور 1000 جرمانہ، پھر وہ سیشن کورٹ میں آگئی 3 مہینے اور 1 جرمانہ، پھر ہائی کورٹ میں آئی جہاں سر شادی لال تھا اور دلیپ کنور دلیپ تھا، اس نے سزا ہی معاف کر دی۔ یہ وہ رویہ تھا کہ عدالت اگر انصاف مہیا نہیں کرتی تو عوام پھر جواب لیتے ہیں، پھر فیصلے سڑکوں پر ہوتے ہیں، اور یہی وہ سبب تھی۔ پہلی قوت جو تھی وہ خدا بخش کی تھی، جو والد محمد اکبر تھے اور اکبری منڈی کے رہنے اندرون شہر کے رہنے والے تھے، کشمیری تھے، اور انہوں نے پہلا حملہ کیا مگر وہ بچ گیا، اور انہیں 7 سال کی سزا دی گئی۔ مطلب وہ گستاخ رسول جو ہے اس کی بیل ہو گئی اور انہیں 7 سال کی سزا دی گئی۔ اور یہ کیفیت فقط لاہور میں نہیں تھی، پورے ہندوستان میں انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے چلائی تھی۔ ملاپ کا پرتاب کا مدیر تھا جس نے یہ کتاب لکھی، مہاشا کرشن۔ اب جہاں دوسرے جو تھے وہ کابل سے چلے ہیں، ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے عبدالعزیز، وہ کابل سے چلے ہیں، یہاں آئے ہیں، یہاں معلومات لی ہے، ان معلومات کے حساب سے انہوں نے راجپال کی شناخت میں گڑبڑ کی، مگر انہیں 14 سال کی سزا دی گئی۔ اور یہ عدالتی نظام کی ناکامی تھی جس کی وجہ سے خود احتسابی کا عمل آیا۔ اگر قانون انصاف فراہم کر رہا ہو تو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیتے، اور یہ قوت آج بھی چل رہی ہے۔
آئین اگر تحفظ نہیں دیتا، کون سا ہم اپنے ماں باپ کی توہین نہیں برداشت کرتے؟ کجا یہ کہ ایک وہ شخص جس نے کائنات میں، جس کے کافر بھی یعنی کہہ رہے ہیں اسکالرز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی قانون ساز نہیں آیا. بالکل، یعنی اب بات یہ ٹھہری کہ وہ جو ہندو انگریز نیکسس تھا، اس نیکسس نے بنیادی طور پہ مسلمانوں کو ایکسپلوئٹ کیا. عدالتوں سے انصاف ظاہر ہے مطلب نہیں ہوا. میں چاہتا ہوں 2-4 جملوں کے اندر پہلے وہ تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ راجپال کو آپ نے جو ہے واصل جہنم کیسے کیا، اور دین اس کے بعد بڑی اہم ترین بات ہے کہ اب ظاہر ہے چونکہ ان کے خلاف بھی مقدمہ چلنا تھا تو مقدمات کی ذرا تفصیل بتائیے کہ غازی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مقدمات کیسے چلے. آپ سب سے جو اہم ترین بات ہے اس میں یہ ہے کہ کن کن شخصیات نے خاص طور پہ، یہ لوگوں کو آج پتہ چلنا چاہیے نا، جو متجددین ہیں نا خاص طور پہ، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ وہ شخصیات جو ہماری آئیکونز ہیں وہ غازی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ وہ اتنے ایسے اچھے ایمان افروز پروگرام لے کے آتا ہے جی. شاید کسی اور کو یہ توفیق اور جرت بھی نہ ہو. ایک میں عرض کرتا ہوں جی کہ غازی علم الدین شہید کو آپ نے تو کہا جی کہ وہ عالم بھی نہیں تھے، کوئی حافظ نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن صاحب ان کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہ آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنی بھی مشکل مہمات میں وہ جو حضرات بھجوائے ہیں وہ سارے 19 20 21 سال کے نوجوان ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ قسطنطنیہ جو فتح ہوا، فاتح محمد جو ہیں، سلطان فاتح محمد، اس کی عمر بھی اتنی ہے. محمد بن قاسم آئے، ان کی عمر بھی اتنی ہے. یہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو خط لے کے گئے ہیں مسلمان کے پاس، ان کی عمر بھی، یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ. تو حضرت یہ ان کا ایک مطلب بہت خوبصورت پہلو ہے کہ نوجوانی میں انہوں نے وہ کام کیا جو کسی اور کو کرنا چاہیے تھا. جناب حضرت سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 6 اپریل 1929 کو راجپال مردود ہوا. آپ کے پروڈیوسر صاحب نے مجھے فون کیا اس پروگرام کے لیے، تو میرا امتحان لینے کے لیے انہوں نے مجھے پوچھا کہ متین صاحب 31 اکتوبر کو کیا ہوا تھا؟ تو میں نے ان کو برجستہ کہا، میں نے کہا پاکستان بنا تھا. واہ 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 بھائی کیا اچھا ہے، یہی حقیقت ہے. کیا اچھا ہے بھائی، کیا 2 قومی نظریہ تو اسی دن آیا. واہ واہ کیا اچھا ہے بھائی، کیا اچھا ہے. حضرت اس طرح ہے کہ 6 اپریل 1929 کو انہوں نے غازی صاحب نے اس کو جو گستاخ رسول کو جہنم حاصل کیا. اس کے بعد دیکھیں یہ دنیا کا واحد سپیڈی ٹرائل ہے. یعنی 6 کو ہوا، 10 تاریخ کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے اس نے کیا کیا کہ چلان منگوا کے پوری طرح اس کی چھان کر کے وہ جناب بھجوا دیا سیشن کورٹ میں. اس کے بعد 24 تاریخ کو فرد جرم عائد ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ چوٹی کے ہمارے بیرسٹر فرق ہیں، جناب سلیم صاحب جو ہیں وہ ہیں، آر خالد صاحب ہیں، یہ بڑے کمال قسم کے وکلا تھے اس دور میں جو. لیکن بات وہی ہے کہ غازی علم الدین شہید جو ہیں وہ انکار نہیں کر رہے تھے اپنے جرم سے، بلکہ وہ انکار نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اگلے مہینے 22 تاریخ کو سیشن جج نے ان کو سزائے موت سنا دی. اب یہ دیکھیں اس میں کنٹراڈکشن کتنا. اگر آپ وہ سیشن کورٹ کا فیصلہ پڑھیں، اس کا پیرا نمبر جو 10 ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ صاحب یہ جو اس کے کپڑے ہیں خون آلودہ، وہ ملزم کے گھر سے دوسرے دن پکڑے گئے. حالانکہ ایک طرف وہ کیا ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ موقع پہ گرفتار ہوئے. یہ دیکھیں یہ بڑا کنٹراڈکشن ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ڈیفنس کمیٹی کے صدر تھے، جید ہمارے جو اکابرین تھے وہ اس کمیٹی میں شامل تھے. انہوں نے کہا کہ ملک کا کوئی جو عاشق رسول ہو اور بہت کمپیٹنٹ آدمی ہو وہ اس کو کیس میں ہائی کورٹ میں اس کو خدمات حاصل کرتے ہیں. چنانچہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو کہا گیا، انہوں نے کہا جی بالکل میں آؤں گا اور اس کیس کو میں لڑوں گا. حضرت یہاں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیس لی ہے، تو حضرت لی ہے، ان کا پروفیشنلزم ہے اور یہ لینی چاہیے. حضرت ہم نے جو مفت کیس کروائے نا جی وکلا سے، وہ سارے کیس ہم ہارے ہیں. پیسے دینے چاہیے وکلا کو. ٹھیک ہے. اچھا اور انہوں نے کیا کیا، قائد علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ان کو منی آرڈر کیا، انہوں نے ریسیو کیے اور رسید جو ہے بائی ڈاک بھیج دی کہ آپ کا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کے کیس میں مجھے 500 روپیہ ریسیو ہو گیا، اب میں باؤنڈ ہوں، میں کیس لڑوں گا. لیکن چونکہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے علم الدین ڈیفنس کمیٹی جو
کام کرتی ہے، خرچہ کرتی ہے، تو میری طرف سے 1000 روپے کا منی آرڈر میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اس کو بھی تو لے کے آئے نا، اس کو بھی تو لے کے آئے. قائد اعظم کی عظمت ہے. اچھا لو حضرت، انہوں نے کمال دلائل دیے. یہ ٹائم تھوڑا ہے آپ کے پروگرام کا، کبھی تفصیل آپ سے عرض کروں گا. حضرت یہ ساری تفصیل جو ہیں یہ AIR رپورٹڈ ہے، فیصلہ 1929 لاہور، پیج نمبر 157 پہ یہ لائبریری سے مل جاتا ہے. حضرت انہوں نے جو آتما رام جس سے انہوں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ نے وہ لی تھی چھری، وہ مرکزی تھا گواہ. اس آتما رام کی جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے جو آتما اس کی رولی ہے نا جی، وہ اینڈ لگایا. اس کے بعد وہ بھگت سنگھ جو گواہ تھے، بھگت سنگھ، وہ نانک چند اور وہ کیدار ناتھ، ان کو فرق کر کے رکھ دیا. ان کے اتنا ان کے جو تضادات تھے وہ باہر لے کے آئے. اس کے بعد جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے جو ایک بات کہی، وہ میں آپ کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ساری چیزیں سائڈ پر رکھیں. اس کا کوئی ذاتی لڑائی ہے اس کے ساتھ، راجپال کے ساتھ کوئی پیسوں کا معاملہ ہے، کوئی زمین کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ ایک مسلمان اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتا ہے. اس نے توہین کیا ہے، اس نے بدلہ لیا. یہ مشتعل ہوا بچہ اشتعال میں آیا. اشتعال کس نے دلایا؟ اشتعال تو راجپال نے دلایا. وہ پہ اس پہ فوکس کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ اس کی جو 302 ہے اس کو کنورٹ کریں 308 میں اور اس بنا پہ اس کو کریں. لیکن وہ چونکہ جیسے تنولی صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک اثر انداز تھا، انگریز بھی ہندو بھی، تو اس سلسلے میں ان کو ایک بات اور بھی تھی نا کہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ علامہ اقبال کے پاس بھی ایک کمیٹی گئی تھی علیہ رحمہ کے پاس کہ کسی طرح سے اپنے بیان میں آگے پیچھے جو ہے کر دیں، لیکن آپ نے بیان آگے پیچھے اپنے نہ کیا، آپ نے اون کیا کہ جو میں نے کیا ہے وہ کیا ہے. جی بالکل. یہ وہ تو کہتے رہے کہ بڑے یہ کرے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میں نے سوال حضرت وہ تو پھر وہ انہوں نے تو کسی معاملے وہ تو وکلاء کو بھی کہتے تھے آپ کیس نہ لڑیں، لیکن ان کے جو والد تھے وہ کہتے یہ ہمارا قانونی حق ہے، اس لیے ہم اس میں عدالت میں ہم آئے. ان کا دوست شیخہ تھا، اس کا نام کیا شیخہ تھا؟ شیدہ. ہاں ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر ہے جب سزا ہو گئی، اور سزا تو کیا ہو گئی صاحب، یوں کہیے کہ جزا ہو گئی. میں تو اس کو جزا کہتا ہوں، جزا ہو گئی، کیونکہ سزا کا ورڈ جو ہے نا بڑا مایوس ہے. جزا ہو گئی ان کو، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی ناموس پہ مر مٹنے کے لیے گئے تھے نا، تو اس میں تو جزائیں ہوا کرتی ہیں. تو جب جزا ہو گئی آپ کو، تو جو روحانی واقعات خاص طور پہ اس وقت جو آپ کو بیہائنڈ دی بار لوگوں نے دیکھیں، وہ صاحب ایسے ہیں کہ وہ ما فوق العقل ہیں. وہ آپ کو سنائیں گے، وہ قصے آپ نے سننے ہیں تاکہ آپ کی روح جو ہے اس حوالے سے تر و تازہ ہو کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ پر جو مر مٹتا ہے نا صاحب ان کے قدمین شریفین پہ، پھر وہ امر ہو جایا کرتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو بات ہو رہی تھی اپنا کیا نام تھا دوست کا؟ شیدہ. یہ جو شیدہ دوست تھا نا، یہ بڑا ایک زبردست انہوں نے آپس میں وہ کیا کہتے ہیں قرآن نکالی تھی. وہ بڑا لطیف واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شہید ناموس رسالت غازی علم الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ. میں غازی علم الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں. کبھی جائیے لاہور میں ان کے مزار شریف پر، آپ کو پتہ چلے گا کہ غلام کا مزار کیسے ہوتا ہے، شہید کا مزار کیسا ہوتا ہے، ناموس رسالت پر قربان ہونے والے کا مزار کیسا ہوتا ہے. آپ کو ایک ایسا روحانی کیف محسوس ہوگا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے صاحب. وہ جو ان کا دوست تھا شیدہ، یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب خطبہ سن کے آئے، دیکھیے صاحب بڑی ذمہ داری ہے آج کل خطیبوں کی، ذہن میں رکھیے گا. اور اب تو ظاہر ہے وہ لوگ ہی نہیں ملتے ہمیں، لیکن کیا مطلب ٹرانسپیرنسی اور تازگی تھی، مطلب کیا شفافیت تھی ان کے خطاب میں کہ آپ یہ دیکھیے کہ 21 سال کا نوجوان جو موٹیویٹ ہو گیا اس بات کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ آ کے سوئے تو رات خواب میں جو ہے ایک نورانی شخصیت تشریف لے آئیں، اور انہوں نے آ کے جو ہے باقاعدہ حکم دیا کہ علم دین یہ شخص میرا گستاخ ہے، اسے جا کر واصل جہنم کرو، یعنی اس کا کام تمام کرو. اپنے دوست شیدہ کے پاس پہنچ گئے. اب شیدہ کو جا کر سارا واقعہ بتایا، بھئی ایسے ایسا خواب دیکھا. تو شیدہ نے پتا آپ کو پلٹ کے کیا کہا؟ شیدہ نے پلٹ کے یہ کہا میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں نے یہ خواب دیکھا. اب مسئلہ یہ ٹائی ہو گئی.
اب کیا کریں صاحب, مطلب یہ کام کون کرے گا؟ اور دونوں ہی مچل رہے تھے کہ ہم تو دونوں جو ہیں بس قربان ہو کے چلے جائیں قدمین شریفین میں. تو دونوں نے فیصلہ کیا قرآن نکالتے ہیں. تو قرآن ڈالی گئی, کاغذ پہ نام لکھے گئے اور مطلب زمین پہ پھینکا گیا, کسی بچے کو بلایا گیا, اس سے کہا گیا اٹھاؤ بھی. تو پہلا نام جو نکلا وہ غازی علم الدین کا نکلا. اور بھائی اب شہدا جو ہے وہ مطلب عجیب ہو گیا, کہنے لگے نہیں بھائی دوبارہ ہوگا یہ تو دوبارہ کرنا پڑے گا. دیکھیے ذرا یعنی کیفیت دیکھیں کیا عشق کا عالم کیا ہے. دوبارہ کیا گیا, دوبارہ جو ہے غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا. تیسری بار جو ہے شہدا بھائی ایک دفعہ اور کر لو. غازی علم الدین سرکار نے فرمایا نہیں اب ہو گیا, اب نہیں ہوگا, بس اب نہیں ہوگا, فائنل ہو گیا, ایک دفعہ اور کر لو نا میرے خاطر, ایک دفعہ اور کر لو. ان کا بھی دل مچل رہا تھا تو ایک دفعہ اور کر لیا. تو دوبارہ جو ہے غازی علم الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکلا. یعنی 3 مرتبہ ان کا نام قرآن میں نکلا. اس کا مطلب کیا ہے کہ قدرت کی طرف سے فیصلہ آپ کے حق میں تھا کہ کروڑوں لوگوں میں آپ ہی منتخب. اور میں تو اس نسبت کو اس طرح سے لیتا ہوں صاحب کہ ننیال میرے سرکار کا کیا ہے, بنو نجار ہے نا, وہ بنو نجار یہ نجار کے بیٹے تھے جن کا انتخاب کر دیا گیا تھا. آئیے ذرا اپنا پروفیسر صاحب بتائیے کہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ دوران حراست جو ہے بڑے روحانی واقعات آپ کے جو ہے مطلب ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں, وہ بتائیے. کوئی شک نہیں, حضرت علامہ کا فرمان ہے کہ اتباع رسول اور تقلید نبوی میں ڈوب جانا ہی دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. واہ. اور جتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں ان کو یہی کیفیت رہی ہے کہ وہ پہلے دن سے روحانی حلقوں میں رہے ہیں اور ان کے ارد گرد ایک حالہ رہا ہے تحفظ کا. اور یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قطار ہے. حضرت علامہ نے جیسے کہا تھا بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور, تصرف آئے پنہانش بچشم آشکار آمد, کہ ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں جاؤں گا. ایک طویل قطار ہے اور یہ امت مسلمہ کے تحفظ کی اور طاقت کی علامت تھی. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ لوگ 6 مہینے 6.25 مہینے اس کو واصل جہنم کرنے کے بعد بھی جیل میں رہے ہیں, ایک دن بھی پاؤں نہیں لرزا, ایک دن بھی زبان نہیں لرزی, اعلان یہی کیا. یہ وہ تائید ایزدی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تصرف ہے جو ان پہ رہا. کچھ واقعات بتائیے. یہ ہے کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران عالمی تحفظ مجلس نبوت جو تھی ختم نبوت, ان میں شجاع آباد کے قاری احسان احمد صاحب تھے, مولانا احسان احمد صاحب. ان کو اتفاقاً جب جیل میں رکھا گیا اسی کال کوٹری میں رکھا گیا جہاں یہ رہے تھے غازی علم الدین شہید. اور وہاں ایک پرانا پہرے دار تھا عبداللہ. جی. یہ انہوں نے کہا کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں, آپ اس کوٹری میں ہیں جس میں غازی علم الدین شہید. پھر انہوں نے قاضی احسان احمد صاحب نے کہا کہ مجھے اس دور کا کوئی واقعہ بتاؤ. عاشقوں کا تو کام ہی ہوتا ہے. اور وہ جو واقعہ تھا اس نے کہا کہ 30 اکتوبر کا واقعہ ہے, 31 کی صبح شہادت ہوئی ہے. بالکل صحیح. اور کہنے لگے کہ میں روٹین میں پہرا دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ ذرا میں قریب پہنچا تو میں نے راستہ بدل لیا کہ میں عام قیدیوں کو بھی ذرا دیکھ لوں. تو لوٹ کے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی کوٹری سے روشن ہے, منور ہے اور رنگا رنگ کی روشنیاں ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ جب قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور کا حالہ اوپر جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. انہوں نے جرأت کی عبداللہ نے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ تھا. جب دیکھا تو یہ سجدے میں تھے اور سجدہ ریز سے آنسو بہا رہے تھے. اصرار کرنے پر انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کبار کے ساتھ اللہ اکبر, اور یہ کہا ہے کہ بیٹا گھبرا تو نہیں رہے. کہتے نہیں, کہتے کہ آپ نے جب آنا ہے ہمارے پاس تو رسی کو بھی چوم کر آنا ہے, ہاتھ نہیں بندوانے, اور روزہ رکھ کر آنا ہے. اور دیکھیے جتنے بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سب روزے سے گئے ہیں کہ ہم روزہ اکٹھا افطار کریں گے. پھر دوسری بات کہ کسی بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا, وہ آج کے ہوں یا ماضی کے ہوں. ان کی شہادت یعنی 31 کو ہوئی ہے, 14-15 کو یہ لاہور پہنچائے گئے ہیں, اور اس وقت بھی جسد مبارک ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک میں اور عبادات میں ہی رہتے تھے جیل کے اندر. اب یہ دیکھیے کہ کیفیت کہ جیسے ابھی خالد متین صاحب نے کہا کہ مروجہ علوم سے نا آشنا تھے. اب یعنی سیال شریف کی گدی سے ضیاء الدین کیا کمال واقعہ سورہ یوسف والا, بتائیے بتائیے. وہ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں, رکت کی وجہ سے رک جاتے ہیں اور ان سے ملنے کے لیے گئے تھے, ان سے ملنے کے لیے ملاقات کرنے گئے تھے, اور
یہ وہ الفاظ دہرا کے اسے مکمل کر رہے ہیں. وہ حافظ قرآن تھے وہ حافظ اور یہ حافظ قرآن نہ تھے. حافظ قرآن تھے, حافظ ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا پاس رکھتا ہے, اللہ اس کو بلند مقام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, سبحان. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے. اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھئی اس نبی کی کیا ہے جو قاتل بناتا ہے, یہ قاتل نہیں ہے, یہ امت مسلمہ اولاد آدم کے تحفظ کی بات ہے. اب دوسرا واقعہ جو تھا کہ یعنی جب ان کے اہل خانہ آئے ہیں ایک دن پہلے, اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, وہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی یہی حوصلہ دیا کہ ہم اکٹھے ملیں گے, تمہاری یعنی کاوش قبول ہو گئی ہے. واہ واہ واہ. اب دیکھیے دنیاوی اعتبار سے نواب کالا باغ امیر خان کے والد صاحب عطا محمد صاحب, وہ باقاعدگی سے ان کے پاس آتے تھے عقیدت کے ساتھ. ڈی سی راجہ زمان مہدی خان وہ آتے تھے کہ جب آپ اوپر جائیں تو ہمارے لیے بھی سفارش. یعنی آپ یہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا پروفیسر صاحب, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کہوں تو غلط ظاہر ہے, چونکہ امام الانبیاء کی حرمت کا معاملہ ہے اور شہید حرمت امام الانبیاء ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آپ کے جو ہے منتظر ہیں آپ کے پروٹوکول. کوئی شک ہی نہیں, ایسا ہی ہے نا. کوئی شک نہیں. اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, وہاں عالم یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی کابینہ آپ کی منتظر ہے, اہل بیت اطہار منتظر ہے, مولا کائنات خود منتظر ہے, تمام ہی منتظر ہیں. اور یہاں اب وہ وقت آ گیا 31 اکتوبر کا, اگین وہی بات, میں لفظ سزا کا استعمال, میں تو جزا کی بات کرتا ہوں, اب جزا دینے کا وقت آ گیا ہے. جی جی پلیز. غازی مجد شہید وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شعراء پیدا کیے. حضرت علامہ کی شاعری, مولانا ظفر علی خان کی شاعری, حفیظ جالندری کی شاعری, اس طرح ڈھیروں, اپنا الہ آباد اکبر الہ آبادی کی شاعری, اور اس طرح کے ڈھیروں شعراء جنہوں نے اس طرح کے شعر لکھے. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, اس طرح کے اشعار لکھے جنہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور عشق رسول اور اطاعت رسول پہ اکٹھا کیا. یہ بہت بڑا کام تھا. بالکل ایسا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھانسی کا ایمان افروز واقعہ, وہ ذرا ایک تو آپ بتائیے کیا ہے. دوسرا ظاہر ہے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جو ہے اس کی میاں والی سے لاہور منتقلی ہوئی ہے, تو جو اس سلسلے میں خاص طور پہ اکابرین امت کی جد و جہد تھی, اس کے بارے میں بھی ضرور فرمائیے. جی جنید صاحب, جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت غازی علم دین شہید کی شخصیت جو ہے, جیسے ہی وہ اس مرحلے سے گزرے, یعنی تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایک گستاخی رسول کا مرتکب شخص کو واصل جہنم کیا, ان کی شخصیت بالکل بدل گئی. ان کی شخصیت پہلے والی نہیں تھی. جیسے پیر سیال جب ان کو ملاقات کر کے نکلے تو جب لوگوں نے کیفیت پوچھی تو انہوں نے فرمایا میں تو علم دین کے پیکر میں کسی اور کو دیکھا. کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے, واہ واہ. جس سے میں ملنے آیا تھا یہ وہ علم دین نہیں ہے, یہ کوئی اور علم دین. واہ. اب دیکھیں جس وقت پھانسی تک معاملات پہنچ گئے تو ظاہر یہ بات ناقابل برداشت تھی ملت اسلامیہ کے لیے اور مسلمانان ہند کے لیے. تو مسلمانوں کا ایک بڑا وفد علامہ اقبال سے ملنے کے لیے گیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بڑا انفلوئنس ہے, تو آپ گورنر سے ہم ملتے ہیں اور آپ گورنر سے ریکویسٹ کریں کہ اگر پھانسی کی سزا ہو گئی یا ہوتی بھی ہے تو اسے سسپینڈ کیا جائے. جب علامہ نے یہ سنا تو علامہ نے وفد سے پوچھا مجھے یہ بتائیں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ غازی علم دین کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی غازی علم دین تو نہیں کہہ رہا, وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کیس بھی نہ لڑے, میں نے تو شہادت خریدی ہے. واہ. جیسے یہ بات کہی تو علامہ ابدیدہ ہو گئے اور علامہ نے فرمایا جو خود شہادت خرید کر حضور کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہے اس کے لیے ہم انگریزوں سے اور کافروں سے سفارشیں کریں. وہاں علامہ نے یہ نظم کہی تھی جس کا عنوان ہے لاہور اور کراچی, کیونکہ اسی دوران کراچی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہاں عبدالقیوم نے ایک ایسی جسارت کی تھی جس سے قتل کر دیا ہزارہ کا ایک نوجوان تھا غازی عبدالقیوم, تو وہ کراچی میں ہوا, یہ لاہور میں. تو اس پہ علامہ نے لکھا کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور, موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر. تو ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, ہوں جن کا ہے قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر. ہے مرد مسلمان کیا تجھ کو یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر, کہ مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے, اہل کلیسا سے نہیں مانگتا اپنی زندگی کی خیرات. تو یہ جسارت, یہ ہمت اور یہ حوصلہ تھا غازی علم دین کا, جو اس معاملے کے بعد آگے بڑھتا ہی چلا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کسی بھی موقع پہ غازی علم دین کے پاس استقامت میں کوئی ہمیں لغزش نظر نہیں آتی. اب یہ جو پروپیگنڈے ہم سنتے ہیں کہ وہ تو پھانسی سے بچنے کے لیے کوئی کوششیں کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے, بیسوں چیزیں ہم سنتے ہیں. بھئی اقبال جیسا بندہ کہہ رہے اس سے پوچھ کے بتاؤ وہ کیا کہتا ہے, تو علامہ اقبال جھوٹ بول رہے ہیں.
اور یہ ساری باتیں علامہ کے ٹیکسٹ میں محفوظ ہیں. ہاں بالکل, یہ تو نظم میں, اور علامہ سے زیادہ اتھینٹک شخصیت میں یہ نظم ضرب کلیم سے پڑھ رہا ہوں. لاہور اور کراچی ان شہیدوں کے دیت اہل کلیسا سے مان ضرب کلیم سے پڑھ رہا ہوں. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ تھے جو علامہ کو یہ کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ میرے لیے اہل کلیسا کے پاس نہیں جانا, ذاتی کام کے لیے جانا, تو میری زندگی کے لیے جانا. کیا بات. اس کے بعد جب شہادت کا مرحلہ آیا, پھانسی کا مرحلہ آیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے وہ پھانسی پانے کے لیے نہیں جا رہے, ایک صدیوں کا فراق ہے جسے وصل میں بدلنے کے لیے. واہ واہ واہ, کیا اچھا جملہ ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. کیا اچھا جملہ ہے ڈاکٹر صاحب, کیا ذات رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. واہ واہ, کیا اچھا. یہ اس کیفیت کے ساتھ وہ گئے, اور جب گئے وہ پھانسی سے پہلے انہوں نے ریکویسٹ کی اس کو کہا کہ میرے ہاتھ کھول دو, لیکن انہوں نے نہیں مطالبہ قبول کیا اور نوافل انہوں نے ادا کی جیسے بھی آپ نے بتا بھی دیا. تو ایک بڑے شان و شکوہ کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ اور آرزوئے وصل اور آرزوئے ملاقات کے ساتھ وہ پھانسی کے کہتے ہیں کہ جس کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے اس کا وزن گر جاتا ہے. غازی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وزن بڑھ گیا تھا. ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں. تاریخ ختم نبوت میں جب سارے لوگ قید ہوئے, مولانا عبدالستار خان نیازی کو جب لباس دیا گیا جو خاص قیدیوں کا لباس ہے, تو انہیں ہر لباس تنگ ہو جاتا تھا. تو انہوں نے دیکھا تھا نیازی صاحب کا تو جسم بھی بڑھتا جا رہا ہے اور وزن بھی بڑھتا جا رہا ہے, لباس ہی پورا نہیں آ رہا. جیل وارڈن نے پوچھا یہ کیا بات ہے, اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کدھر جا رہا ہوں, بارگاہ نبوت میں جا رہا ہوں. واہ واہ واہ. تو جو اہل حقیقت ہوتے ہیں, اہل محبت ہوتے ہیں, ان کے معاملے مختلف ہیں ذرا, ورائے عقل ہیں, اہل جدوں کی تدبیر ہیں, وہ اس طرح نہیں سوچتے جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں. اچھا اب کیا ہوا, یہ میاں والی سے لاہور منتقلی کیسے ہوئی؟ اچھا جب پھانسی دے دی گئی, اب یہ تو کر دیا انگریز نے, اب ان کے لیے مشکل تھا کہ اب ان کی میت کو لاہور لائیں, لہٰذا معاملہ بچنے کے لیے, فسادات سے بچنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے تدفین کی. تو اب یہاں پہ ایک احتجاج شروع ہو گیا کہ غازی علم الدین شہید کی نعش مبارک کو لاہور منتقل کیا جائے. تو یہاں پر پھر ایک ڈیلیگیشن بنا جس میں علامہ اقبال تھے, ظفر علی خان تھے, علامہ محی الدین قصوری تھے, بڑے لوگ تھے, سر فضل حسین تھے. یہ سارا ڈیلیگیشن ملا گورنر سے کہ ہمیں جست اقدس جو ہے ان کا غازی صاحب کا لاہور لانے کی اجازت دی جائے. اب گورنر نے کہا یہاں تو بڑے فسادات کا اندیشہ ہے, اس کی ضمانت کون دیتا ہے کہ فتنہ فساد ہے؟ علامہ نے فرمایا اگر فتنہ فساد ہو تو میری گردن اڑا دینا. میں حاضر, اب اس سے زیادہ اور کیا سمجھنا ہے لوگوں کو, میں حاضر ہوں. قائد اعظم کی کمٹمنٹ بھی آپ سے بتا دی, علامہ کی کمٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیں, یہ ہے بانیان پاکستان. اور بالکل درست فرمایا ہمارے متین خالد صاحب نے کہ 31 اکتوبر کو پاکستان بنا تھا. کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے. یعنی آج کے دن بنیادی طور پہ جو ہے آج کے دن یہ نظریاتی فاؤنڈیشن جو لے ڈاؤن کی گئی. اچھا اب آپ دیکھیں, جب میں آخری بات عرض کرتا ہوں چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے, نسل نو کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے, پاکستان نہ بنتا اگر خطبہ الہ آباد نہ ہوتا. خطبہ الہ آباد کب ہوا؟ دسمبر 1930 میں. غازی علم الدین شہید کی پھانسی اور خطبہ الہ آباد کے درمیان کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. خطبہ الہ آباد نتیجہ ہے علامہ اقبال کے اس ذہنی کیفیت کا جو ان پر غازی علم الدین کی شہادت سے مرتب ہوا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, پورے خطبہ الہ آباد کو پڑھ کے تو وہ کیا کہتا ہے, وہ اس امت کی حرمت کے تحفظ کا ڈاکومنٹ ہے جس کو کل کیا گیا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے غازی علم الدین شہید نے اپنی جان نچھاور کی. واہ کیا اچھا آپ نے اس کا ربط قائم کیا, بہت اچھا. آخر میں اب آئیے صاحب کہ عاشق کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے. تو یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں, جب یہ عشق کا جام پی کے, عشق کی مے پی کے اپنے آپ کو شہادت کے سپرد کرتے ہیں, تو پھر ان کے جنازے بھی تاریخی ہوا کرتے ہیں. تو جنازے کی جو شان تھی وہ بتائیے, اور خاص طور پہ جو اکابرین امت نے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی ذرا بتائیے. بہت شکریہ. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ ہر مسلمان پہ فرض ہے یقیناً. جو دیکھیں اس میں ایک نقطہ دیکھیں حضرت, کہ جو شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتا ہے, اللہ اس کی عزت و ناموس کا تحفظ کی قیمت بڑھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت میں ایک دفعہ غازی صاحب کے مزار پہ گیا جی, تو میں نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص میں جب محسوس ہے یہ ہوا کہ اس نے کوئی نشہ وغیرہ کیا, اور کیا بھی تھا حضرت. تو حضرت اس کے یہ سارے کف کھلے ہوئے, یہ سارے بال کھلے ہوئے, یہ سارے بٹن کھلے ہوئے, اور وہ بڑے مطلب ایک تکبر کے ساتھ آ رہا تھا. جو ہی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کے مزار کی دیوار سٹارٹ ہوئی, حضرت اس نے اپنے سارے جو بٹن تھے وہ سارے بند کیے ایسا ہی احترام کے ساتھ, اور نظریں جھکا کے, سر جھکا کے اس کے آگے سے گزرا اور کہتا رہا غازی بادشاہ, غازی بادشاہ, غازی بادشاہ, تینو سلام غازی بادشاہ. اور آخر میں حضرت جملہ فرمایا, کہنے لگا غازی بادشاہ اگر تمہیں کام نہ کر دا تو پھر اسی کر دے. اب دیکھیں کہ مدہوش ہے,
اچھا مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو سکتا ہے، ہاں جی، نبی کی ناموس پہ نبی کی ناموس علیہ السلام پہ بالکل۔ اچھا حضرت یہ جو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کا جنازہ نا، یہ تاریخ کے جنازوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جنازہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تھا، ٹھیک، اور اس کے بعد سیکنڈ یہ جنازہ ہے کہ اس قدر جب یہ ان کی جسد خاکی ان کا آلایا گیا تو اسٹیشن سے لے کے چبورجی، یہ تو اب آبادیاں، اس وقت یہ ساری فصلیں تھیں اور سارے مطلب تھے، تو حضرت یہ 5.5 کلومیٹر کا بنتا ہے، 5.5 کلومیٹر کا جنازہ جو تھا وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کا تھا، اور حضرت اتنے مطلب ہر آدمی نے اپنے ہاتھوں میں، ٹوکریوں میں، جھولیوں میں گلاب کے پھول گل پاشی کے لیے وہ لے کے جا رہے تھے، اور حضرت اتنی خواتین جو تھی وہ آخری ان کا دیدار کرنے کے لیے، جنازے کا آخری دیدار کرنے کے لیے وہ بھی مطلب آئی ہوئی تھی، تو بہت ایک مجمع 4 دفعہ ان کا نماز جنازہ ہوا۔ حضرت جنازہ پہ حضرت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جملہ تو آپ نے سنایا کہ ماشاءاللہ انہوں نے کیا خوبصورت، حضرت جب ان کی قبر کھودی گئی تو مولانا ظفر علی خان جو تھے وہ سائز دیکھنے کے لیے اس قبر کے اندر مولانا ظفر علی خان اتر رہے ہیں، بتائیے، اور حضرت ان کی جو مٹی ہے نا جی، قبر کی مٹی، وہ اپنے جسم پہ ملتے رہے، کہنے لگے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا آدمی ہے۔ اچھا اس کے بعد حضرت آپ دیکھیے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی مطلب محدث تھے، حضرت انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور رونے لگے اور اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ جماعت علی شاہ تو سید زادہ ہے، نمبر 2 تیرے ہزاروں مرید ہیں بر صغیر میں، لیکن ایک ترخان کا بچہ، ترخان کا بیٹا جو ہے وہ تم سے بازی لے گیا، اور حضرت وہ روتے رہے، اور لوگوں نے کہا کہ حضرت زیارت کرنی ہے تو ان کا منہ کھول کے آپ کو زیارت کروائیں، کہا مجھے شرم آتی ہے، اس کے پاؤں ننگے کریں، میں نے اس کو بوسہ دینا ہے۔ حضرت دیکھیں کتنا بڑا آدمی ہے، اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیا کہ یہ میری سعادت ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ۔ تو حضرت ان کو جس شان کے ساتھ رخصت کیا گیا وہاں پہ، اور اتنا درود و سلام اور نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر کی گونج میں، تو اس کی کوئی پوری مثال نہیں ملتی جی برصغیر کی میں، جس طرح ان کے جنازے پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے اپنے دست مبارک سے آپ کو جی 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 بالکل 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 کہتے ہیں کہ مطلب جو پھول کی پتیاں تھیں وہ کئی مرتبہ قبر اطہر میں بھر گئی تھیں، اور کئی مرتبہ قبر اطہر کو پھول کی پتیوں سے جو مطلب خالی کرنا پڑا تھا، اور جو علامہ اقبال کے دوست ڈاکٹر محمد دین تاثیر نے چارپائی دی تھی جس پہ آپ کا جسد خاکی لے کے جایا، اور یہ لوگوں کے لیے بڑی ایک سمجھ والی بات ہے، دین تاثیر کا مطلب نام جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا نام ہے اور کیا کام کیا تھا۔ محمد دین تاثیر علامہ اقبال کی صحبت میں رہے تھے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ جو بات آپ نے مکمل، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد دین تاثیر کی اپروچ کیا تھی، ان کا نظریہ کیا تھا، وہ کس سوچ کی شخصیت تھا۔ غازی علم دین سرکار کے لیے چارپائی محمد دین تاثیر نے دی، یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ اور حضرت جب وہ تابوت آیا نا جی، وہاں سے جب ان کو پھانسی دی گئی 31 اکتوبر کو، تو جیسے پروفیسر نے فرمایا 15 دن کے بعد وہ انہوں نے قبر کشائی کر کے ان کی پہ وہ نور محمد نامی آدمی تھا میاں والی والا، جس نے یہ قبر کشائی کی حضرت میاں والی میں، جی جب وہ تابوت میں ڈالا، پھر کہتے ہیں کہ جنازہ ایسا کہ جیسے تر و تازہ، بالکل حضرت وہ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کی خوشبو کسی پھول کی دیکھی نہیں ہے، یہ تو جنت کی خوشبو تھی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ان کا لعاب دہن جو تھا نا، یہ منہ سے یہاں سے نکل کے نا یہ یہاں تک آیا، یہ اس کی گواہی ہے کہ میں نے لعاب دہن بھی ان کا دیکھا، لعاب دہن بھی تازہ ان کا، اللہ، یہ نور محمد کی گواہی ہے کہ جس نے قبر کشائی کر کے ان کی میت کو اس میں باکس میں ڈالا۔ مطلب آپ یہ تو عقل والوں کے لیے کتنا بڑا اشارہ ہے کہ لعاب دہن اگر نکلتا ہے کتنی دیر میں سوکھ جائے گا، جی حضرت، ہے نا، جی حضرت، لیکن لعاب دہن تک زندہ ہے، جی حضرت، قرآن میں شہداء کو زندہ ہی کہا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ جی آپ تینوں، اب آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت غازی علم الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ دیکھیے صاحب، میں جاتے جاتے جو بات آج آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس بات کو ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ جتنی گفتگو علماء کرام نے فرمائی ہے اس کے بعد کسی بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن ایک گنجائش جو ہے اپنے عقیدے کے اندر پیدا کر لیجئے، اور اس گنجائش کو اگر آج آپ پیدا نہ کریں گے نا صاحب تو ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نہ خواستہ آگے جا کے جو ہے آپ اپنے اوپر ملامت کریں گے۔ اپنی نسلوں کی آبیاری جو کیجئے نا صاحب، اپنی نسلوں کی آبیاری وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی محافظت کے اوپر کیجئے، یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ جو دور آ چکا ہے، جس دور کے اندر اس وقت ہم جی رہے ہیں نا،
یہ آج جو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اپنا جو امریکہ غرا رہا ہے، جو اس نے بویا ہے وہ کاٹ رہا ہے. وہ اینٹی سیمیٹزم کی بات کر رہا ہے کہ جی امریکہ کے اندر جو ہے اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ اس واقعے کے بعد، یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی غزہ کی پٹی کا، 400 گنا بڑھ گیا ہے. تو بابا کس سے شکوہ کرنے جا رہے ہو تم؟ جو تم نے بویا تھا وہ تم اب کاٹ رہے ہو، جو تم نے پلانٹ کیا تھا وہ اب تم کاٹ رہے ہو بنیادی طور پہ. تمہیں اینٹی سیمیٹزم نظر آتا ہے؟ تمہیں اسلاموفوبیا دنیا کے نظر نہیں آیا؟ اور جو کچھ تم ابھی اس وقت غزہ کی پٹی کے اوپر نفرتیں بو رہے ہو، جو تم ویٹو کر رہے ہو بار بار اقوام متحدہ کے اندر، اور دنیا کے یوں کہو کہ اپنے لے پالا غنڈے کے پیچھے جو ہے تم کھڑے ہوئے ہو پوری طاقت کے ساتھ، تو جو تم بول رہے ہو وہ تمہیں کاٹنا پڑے گا. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں صاحب کہ دنیا اس وقت جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. کافر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یہود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، عیسائی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہندو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. مسلمان کہاں پر ہیں صاحب؟ کیوں سو رہے ہیں؟ ناموس رسالت جو ہے بنیادی طور پہ گھول کے پلائیے اپنے بچوں کو، پلائیے اپنے بچوں کو، انجیکٹ کیجئے اپنے بچوں کے اندر. جب تک آپ یہ عقیدہ انجیکٹ نہیں کریں گے، خدا نخواستہ خاکم بدین جو ہے پھر وہ وقت نہ آئے کہ آپ جو اپنے سر پیٹیں کہ صاحب کاش ہم جو ہے اپنے بچوں کی تربیت اس پیمانے پہ کر دیتے. غازی الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا پرتاؤ مل جائے صاحب تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. کتاب الشفا رنج و غم سے نجات کا آپ کو جو ہے وظیفہ بتاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 بار آخری 3 سورتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رکھے گا. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے سے نجات حاصل ہوتی ہے. ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسرے یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسرے یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا. روزنامہ 92 نیوز میں غازی الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مضمون ضرور پڑھیے گا. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، فلسطینیوں کے لیے بہت دعا کیجیے. امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.